مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ رافضیت کا بانی ابن سبا ہے. تہمت آپ لگا رہے ہیں وہ ثابت نہیں کر سکتے. یہ عبداللہ بن سبا پر اللہ لعنت کرے, اس نے امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ربوبیت کا دعویٰ کیا. آپ جو کہتے ہیں کہ تشیع اس کا مرکز کیا ہے, وہ عبداللہ بن سبا ہے, عبداللہ بن سبا کے پیروکار ہیں, فلاں اور فلاں ہیں, یہ ثابت کریں. ایک یہودی بہروپیے عبداللہ بن سبا لعنت اللہ علیہ کی وجہ سے جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. حکام الاحبار یہ بھی سابقہ یہودی, بلکہ آپ کے صحابہ کے استاد. فامتلأت التفاسیر من المنقولات عندهم, آپ کی تفسیریں بھری پڑی ہیں ان یہودیوں کی باتوں سے. آپ کی تاریخ دیکھیں, آپ کی تفسیر دیکھیں, آپ کے سابق انبیاء کے قصے دیکھیں, سارے کے سارے یہودیوں نے لا کے آپ کو دی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ رافضیت کا بانی ابن سبا ہے. امام ابو عبداللہ جعفر بن محمد بن علی الصادق رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن سبا پر اللہ لعنت کرے, اس نے امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ربوبیت کا دعویٰ کیا. اللہ کی قسم امیر المومنین علیہ السلام تو اللہ کے اطاعت شعار بندے تھے, تباہی ہے اس کے لیے جو ہم پر جھوٹ بولتا ہے. بے شک ایک قوم ہمارے بارے میں ایسی باتیں کرے گی جو ہم اپنے بارے میں نہیں کرتے, ہم ان سے بری ہیں, ہم ان سے بری ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آپ نے سن لیا کہ یہ شخص کیا کہہ رہے ہیں, عبداللہ بن سبا شیعہ کتابوں سے ہم ثابت کریں. وہ کب شیعہ نے کہا ہے کہ عبداللہ بن سبا شیعہ کتابوں میں کوئی روایات ہی نہیں ہے؟ وہی بات وہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جو تہمت آپ لگا رہے ہیں وہ ثابت نہیں کر سکتے. جو تہمت آپ لگا رہے ہیں اسے ثابت کریں. آپ جو کہتے ہیں کہ تشیع اس کا مرکز کیا ہے, وہ عبداللہ بن سبا ہے, عبداللہ بن سبا کے پیروکار ہیں, فلاں اور فلاں ہیں, یہ ثابت کریں. ثابت تو کر نہیں سکتے. ہاں, عبداللہ بن سبا کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ ملعون آدمی تھا. ہمارے ہاں تو اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں, وہ صحیح سند احادیث موجود ہیں. آپ کے پاس کوئی صحیح سند نہیں ہے. آپ عبداللہ بن, اس لیے تو آپ نے جا کے نا اجماع ہے ہمارے پاس. کون سا اجماع ہے؟ وہی اجماع جو آپ کہتے ہیں کہ ابوبکر کے بارے میں بھی ہے. اجماع ہے, اہل سنت کا اجماع ہے. اہل سنت کے اجماع کے دعوے میں آپ کو دکھا دوں کتنے دعوے ہیں اہل سنت نے کیا اپنی کتابوں میں. اجماع ہے کہ عبداللہ بن سبا موجود ہے. کوئی صحیح سند نہیں ہے ان کے پاس. فقط ایک راوی کے اوپر دار و مدار ہے, یا دو راوی, وہ بھی کذاب قسم کے راوی ہیں. کوئی ایک صحیح سند آپ لوگ پیش کریں عبداللہ بن سبا کے بارے میں, ایک صحیح سند. اور ہم تو اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں, ہمارے ائمہ نے لعنت بھیجی ہے. لیکن یہ یہود جو آپ کے مکتب میں پروان چڑھے ہیں, ان کے اوپر لعنت بھیج سکتے ہیں آپ؟ کابل احبار سابقہ یہودی, یہی آپ لوگ کہتے ہیں نا عبداللہ بن سبا کیا ہے, سابقہ یہودی ہے. حکام الاحبار یہ بھی سابقہ یہودی, بلکہ آپ کے صحابہ کے استاد, بلکہ آپ کی ہی علماء کے مطابق اسرائیلیات, یہودی تعلیمات آپ کے سنی مسلک میں داخل کرنے والا کابل احبار. حتیٰ کہ صحیح مسلم کے احادیث بھی کابل احبار یہودیت سے آ کے اسلام میں داخل کر رہا ہے, سنیت میں داخل کر رہا ہے. آپ کے علماء کے اقوال موجود ہیں. اگر آپ کو علم نہ ہو تو پھر تو بات ہی الگ ہے. کریں لعنت, جرت کریں. ہم تو جرت کرتے ہیں, تو لعنت بھیجتے ہیں عبداللہ بن سبا پر. جرت کریں, کابل احبار پہ لعنت بھیجیں. میں دیکھ لوں آپ لعنت بھیج سکتے ہیں یا نہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی؟ آپ کی تفسیریں دیکھیں, یعنی پوری کتابیں لکھی گئی ہیں الاسرائیلیات فی التفاسیر. آپ کی تاریخ دیکھیں, آپ کی تفسیر دیکھیں, آپ کے سابق انبیاء کے قصے دیکھیں, سارے کے سارے یہودیوں نے لا کے آپ کو دی ہیں. یہودیوں نے لا کے آپ کو دی ہیں. کبھی فرصت ملے نا, اگر علم ہو تو جا کے اسرائیلیات پڑھ لیں کہ کیا ہے آپ کی کتاب میں. آپ جا کے اپنی تفسیری کتابیں پڑھ لیں, مقاتل بن سلیمان اور دیگر تفسیر مقاتل پڑھ لیں ذرا, کہ بھری پڑی ہے اسرائیلیات سے, یہودی افکار سے. یعنی جن لوگوں نے یہودیوں سے روایات لی ہیں, جو لوگ یہودیوں سے روایات لیتے ہیں, جو لوگ یہودیوں کو اپنا راوی سمجھتے ہیں, امام کہتے ہیں انہیں, کابل احبار کو امام کہا ہے, ان کے اوپر کوئی تان نہیں ہے. جن کی یہودی روایات اپنے صحیحین میں موجود ہیں, ان کے اوپر کوئی تان نہیں ہے. اور جو لوگ آ کے عبداللہ بن سبا کو ملعون کہتے ہیں, کوئی ایک روایت لی بھی نہیں ہے. کوئی ایک روایت ولو کان ضعیفا, چاہے ضعیف کیوں نہ ہو, شیعہ نے عبداللہ بن سبا سے نہیں لیا. انہیں مورد تان قرار دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ عبداللہ بن سبا کے پیروکار ہیں. اور جو آپ کے پاس موجود ہیں, سبحان اللہ, صرف
کعب الاحبار تھوڑی ہیں جنہوں نے اسرائیلیات داخل کیے ہیں، جنہوں نے یہودی تعلیمات داخل کیے ہیں، ان کا صرف کعب الاحبار ہیں کیا؟ پوری لسٹ ہے، پڑھتے جائیں سر، نام صرف گنتے جائیں. اتنے افراد ہیں جنہوں نے آپ کے خلفاء ان کے اوپر بھی قبضہ کیا ہے، آپ کے سیاسی سسٹم پہ بھی قبضہ کیا ہے، آپ کے لیے علماء بھی بنے ہیں، وہ آپ کی تاریخ بھی آپ کو انہوں نے دی ہے، تفسیر بھی انہوں نے دی ہے، جان نہیں چھوڑا سکتے. اسرائیلیات کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ تو معلوم نہیں تھا اور فلاں اور یہ نہیں سر، بہت ساری باتیں ایسی ہیں. ابھی میں آپ کے سامنے دکھا دیتا ہوں کہ ان کے اپنے علماء انہوں نے کیا کہا ہے، یہودیوں کے بارے میں کیا کہا ہے آپ کے اپنے علماء نے. لیکن کیا کہیں، اب آپ کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، صرف اتنا ہی کہیں گے کہ یہ مقدمہ ابن خلدون آپ دیکھیں، مقدمہ ابن خلدون اس کو آپ دیکھیں صفحہ نمبر 478 پہ. عرب اہل کتاب نہیں تھے، علم ان کے پاس نہیں تھا، ہم پڑھتے یہ اور وہ اور یہ سارے جو ہے نا چیزیں بیان کی ہیں. فلما اسلموا، جب عرب اسلام لائے تو وہ ایسے ہی کیا تھے، ہم پڑھتے، اور یہ قصے کہانیاں اہل تورات یہود سے جو ہے وہ جا کے معلوم کرتے تھے. خوب یہ پھر کہتے نہیں ایسی چیزیں انہوں نے لی ہیں یہودیوں سے کہ جس میں شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہو. بھئی تفسیریں لی ہیں، کیوں شریعت کا تعلق نہیں ہے؟ اخبار بدء الخلیقہ کیسے جو ہے وہ خلقت شروع ہوئی ہے، فلاں ملاحم، فتن اور ملاحم کی جو باتیں ہیں، مثل کعب الاحبار، وہب بن منبہ، عبداللہ بن سلام و امثالهم، اس طرح باقی بھی. فامتلأت التفاسیر من المنقولات عندهم، آپ کی تفسیریں بھری پڑی ہیں ان یہودیوں کی باتوں سے. یعنی میں تو وہ خود کہتے ہیں تساہل المفسرون فی ذلک، انہوں نے اپنی کتابیں ان یہودیوں کی باتوں سے بھری پڑی ہیں. وَأَصْلُهَا كَمَا قُلْنَا عَنْ أَهْلِ التَّوْرَاتِ، اصل کہاں سے ہے؟ اہل تورات میں سے، اہل تورات نے بیان کی. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں دیگر کتابوں میں بھی، یہ ہم آپ کو بیان کریں گے آج تاکہ آپ پھر نہ کہیں کہ آپ کو معلوم نہیں تھا. یہ کعب الاحبار تھیں. کعب الاحبار تو آپ کے کیا ہے، آپ کے صحابہ کے استاد ہیں. سیر اعلام النبلاء ذہبی صاحب کی، کعب الاحبار العلامہ الحبر الذی کان یہودیا فاسلم بعد وفات النبی، نبی کریم کے بعد یہ مسلمان ہوا ہے، تابعی شمار کے، صحابی نہیں ہے. مدینہ آئے یمن سے جناب عمر کے زمانے میں. فجالس اصحاب محمد، رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ یہ بیٹھتا تھا. فکانا، یہ کعب الاحبار یحدثہم، حدیث سنایا کرتے تھا. کن کو؟ صحابہ کو. عن الکتب الاسرائیلیہ، کن کی کتابوں سے؟ یہودی کتابوں سے. یعنی آپ کے صحابہ وہ شاگرد تھے اس یہودی کے، حدیث سناتا تھا، یہ یہودی کتابوں کی باتیں سناتا تھا آپ کے صحابہ کو. لے لیتے تھے وہ. میری پوری سیریز ریکارڈ کی ہیں اسرائیلیات پر، جہاں آپ چیک کریں کہ آپ کی کتابوں میں کیا تباہی ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو خود آپ کی کتابوں میں تو یہ تک بھی آیا ہے کہ جناب فاروق کو، یعنی جناب عمر کو فاروق کا جو لقب دیا ہے وہ یہودیوں نے دیا ہے. یہ کتاب انصاب الاشراف جناب بلازری کی، یہاں پہ آپ دیکھیں الجزء العاشر 10ویں جلد پر صفحہ نمبر 297 پہ ابن شہاب کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ اہل کتاب کانو اول من قال لعمر الفاروق، پہلے لوگ ہیں یہ جس نے عمر کو فاروق کہا ہے. نبی کریم سے ایسے کوئی حدیث ہم تک نہیں پہنچی کہ انہوں نے حضرت عمر کو فاروق کہا ہو. یہ مسند الفاروق دیکھ لیں ذرا، جناب ابن کثیر دمشقی کی، صفحہ نمبر 29 پہ ابن شہاب کا یہی قول ابن کثیر دمشقی بھی نقل کرتے ہیں، اس کو رد بھی نہیں کرتا. اچھا یہ تاریخ مدینہ دمشق، یہاں پہ صفحہ نمبر جلد نمبر الرابع والعشرون 24 صفحہ 217 پہ ابن شہاب کا یہی قول نقل کرتے ہیں اور رد بھی نہیں کرتا.
سر یہ آپ کے کتابوں میں یہ بات واضح ہے کہ ابن شہاب وہ کہتے ہیں ہم تک یہ بات پہنچے. ابن شہاب کوئی 20ویں صدی عیسوی کا آدمی تھوڑی ہے. آپ کے ہاں امام مانا جاتا ہے ابن شہاب کو. وہ کہتے ہیں یہ بات مشہور ہے, رسول اللہ سے کوئی حدیث نہیں ہے. جو بات ہم تک پہنچی وہ یہ کہ یہود نے دی ہے یہ لقب فاروق. آپ کیسے آ کے شیعوں کو مورد طعن قرار دیتے ہیں عبداللہ بن سبا پر؟ عبداللہ بن سبا پر میں لعنت بھیجتا ہوں. آپ لوگ جرأت کریں کعب الاحبار پہ لعنت بھیجیں جنہوں نے یہودی تعلیمات آپ کے دین میں وہ داخل کی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.